اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو فتنہ دجال کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے فتنہ دجال کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ فتنہ دجال کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ فتنہ دجال میں وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کو ڈرا دیا؟ خوفناک جنگ یا موت کا خوف، ان چیزوں سے صحابہ کبھی ڈرنے والے نہ تھے۔ صحابہ جس چیز سے ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا کہ وہ وقت اتنا خطرناک ہوگا کہ صورتحال سمجھ میں نہیں آئے گی، گمراہ کرنے والے قائدین کی بہتات ہوگی، پھر پروپیگنڈا کا یہ عالم ہوگا کہ لمحوں میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کو کھول کر بیان فرمایا، اس کا حلیہ ناک نقشہ اور ظاہر ہونے کا مقام تک بیان فرمایا۔ لیکن کیا کیا جائے، امت کی اس غفلت کو عوام خواص نے بھی اس فتنے کا تذکرہ بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کہہ کر بیان فرمایا کہ بار بار تم سے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تم اس کو بھول نہ جاؤ، اس کو سمجھو، اس میں غور کرو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکہ و فریب کے ہوں گے، سچے کو جھوٹا بنایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا، خیانت کرنے والے کو ایماندار بنا دیا جائے گا اور ایماندار کو خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسے نہیں بھیجے گئے جنہوں نے اپنی امت کو کانے کذاب سے نہ ڈرایا ہو۔ سنو، بے شک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب یقیناً کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ دجال کی ایک آنکھ بیٹھی ہوئی ہوگی جسے کسی چیز پر ہاتھ پھیر کر اس کو پچکا دیا جاتا ہے، اور دوسری آنکھ پر موٹا دانہ ہوگا، پھیلا ہوا ہوگا، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو اس کو پڑھ لے گا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جس محفل میں بھی دجال کا بیان فرماتے تھے وہاں صحابہ پر خوف طاری ہو جاتا تھا اور صحابہ رونے لگتے تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان اس کے بارے میں کچھ فکر ہی نہیں کرتے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آج لوگ اس فتنے کو اس معنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جس معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان یہ حدیث سنتا ہے کہ دجال کے پاس کھانے کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی تو اس حدیث کو وہ اس حال میں سنتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا اور اس کو پانی کی کوئی طلب نہیں ہوگی، لہٰذا وہ دجال والے حالات کو بھی اپنے بھرے پیٹ اور تر گلے والی صورتحال میں قیاس کرتا ہے، اور یہ حدیث سنتے وقت اس کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر بالکل نہیں آتا کہ وہاں حالت یہ ہوگی کہ دونوں سے نہیں بلکہ ہفتوں سے روٹی ایک ٹکڑا بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا، بھوک نے بڑوں کے انہیں ڈھال کر دیا ہوگا، پانی نہ ملنے کی وجہ سے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، دجال یاد آ گیا تھا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میری زندگی میں نکلا تو میں تمہاری طرف سے کافی ہوں، اور اگر دجال میرے بعد نکلا تو پھر بھی تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ اصفہان کے ایک مقام یہودیہ سے نکلے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال روئے زمین کے ایک حصے سے نکلے گا جو مشرق میں واقع ہے اور جس کو خراسان کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ لوگوں کے کتنے گروہ ہوں گے، اور ان میں سے ایک گروہ کے لوگوں کے چہرے تہ بتہ پھولی ہوئی ڈھال کے مائند ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے گدھے کے دو کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا، اور اس کا ایک قدم 3 دن کے سفر کے برابر تقریباً 82 کلومیٹر فی سیکنڈ، اس کی رفتار 2,95,200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پانی کی چھوٹی نالی میں گھس جاتے ہو اور پار نکل جاتے ہو۔ وہ کہے گا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے،
तो तुम क्या चाहते हो कि मैं इसको रोक दूं? चुनाचे सूरज रुक जाएगा। चुनाचे उसके पास एक औरत आएगी और कहेगी कि यार अब मेरे बेटे और मेरे शौहर को जिंदा कर दो। चुनाचे शयातीन उसके बेटे और शौहर की शक्ल में आ जाएंगे। वो औरत शैतान से गले लगेगी और शैतान से निकाह करेगी और लोगों के घर शैतान से भरे हुए होंगे। उस दज्जाल के पास देहाती लोग आएंगे और कहेंगे ए रब, हमारे लिए ऊँटों और बकरियों को जिंदा कर दे। चुनाचे दज्जाल शैतान को उनके ऊँटों और बकरियों की शक्ल में देहातियों को दे देगा। ये जानवर ठीक उसी उम्र और सेहत में होंगे जैसे वो उनसे मरकर अलग हुए थे। उस पर वो गांव वाले कहेंगे कि अगर ये हमारा रब ना होता तो हमारे मरे हुए ऊँट और बकरियों को हरगज जिंदा न कर पाता। और दज्जाल के साथ शोरबे और हड्डी वाले गोश्त का पहाड़ होगा जो गर्म होगा और ठंडा नहीं होगा, और जारी नहर होगी, और एक पहाड़ बागात और सब्जी के होगा, और एक पहाड़ आग और धुएं का होगा। वो कहेगा ये मेरी जन्नत है और ये मेरा जहन्नम है, और ये मेरा खाना है और ये मेरे पीने की चीज़ें हैं। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ होंगे जो लोगों को डरा रहे होंगे कि ये झूठा मसीह दज्जाल है, अल्लाह उस पर लानत करे, उससे बचो। अल्लाह ताला हज़रत यसा अलैहिस्सलाम को बहुत फुर्ती और तेज़ी देंगे जिस तक वो दज्जाल नहीं पहुंच पाएगा। सो जब दज्जाल कहेगा कि मैं सारे जहानों का रब हूं तो लोग उसको कहेंगे कि ये तो झूठा है। इस पर हज़रत यसा अलैहिस्सलाम कहेंगे लोगों ने सच कहा। और उसके बाद हज़रत यसा अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ आएंगे। वो वहाँ एक बड़ी हस्ती को पाएंगे तो पूछेंगे आप कौन हैं? ये दज्जाल आप तक पहुँच चुका है? तो वो बड़ी हस्ती जवाब देंगे मैं मकाइल अलैहिस्सलाम हूँ, अल्लाह ने मुझे दज्जाल को अपने हरम से दूर रखने के लिए भेजा है। फिर हज़रत यसा अलैहिस्सलाम मदीना की तरफ आएंगे। वो भी वहीं एक अजीम शख्सियत को पाएंगे। चनाचे वो पूछेंगे कि आप कौन हैं? तो वो अजीम शख्सियत कहेंगे कि मैं जब्राइल अलैहिस्सलाम हूँ, अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं दज्जाल को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम से दूर रहूँ। उसके बाद दज्जाल मक्का की तरफ आएगा। सो जब मकाइल को देखेगा तो पीठ दिखाकर भागेगा और हरम शरीफ में दाखिल नहीं हो सकेगा। अलबत्ता जोरदार चीख मारेगा जिसके नतीजे में हर मुनाफिक मर्द औरत मक्का से निकलकर उसके पास आ जाएंगे। उसके बाद दज्जाल मदीना की तरफ आएगा। सो जब जब्राइल अलैहिस्सलाम को देखेगा तो भाग खड़ा होगा, लेकिन वहाँ भी जोरदार चीख निकालेगा जिसको सुनकर हर मुनाफिक मर्द औरत मदीने से निकलकर उसके पास चले जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मुसलमान यहूदियों से जंग न कर लें। चनाचे उस लड़ाई में मुसलमान तमाम यहूदियों को कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि यहूदी पत्थर और दरख्त के पीछे छुप जाएंगे। तो पत्थर और दरख्त यूँ कहेगा ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, इधर मेरे पीछे यहूदी छुपा बैठा है, इसको मार डाल। मगर गरकत का दरख्त नहीं कहेगा क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है।